أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة لذكري محترم سامعین، حضرات و خواتین، انسان پر اللہ کا بہت بڑا انعام یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی یاد کی توفیق مل جائے، کہ بندہ اللہ کو یاد رکھے، اللہ کا ذکر کرے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کائنات میں اس سے بڑھ کر سکون اور راحت اور زندگی کا صحیح لذت وہ انسان کو اس وقت ملتی ہے جب اللہ کی اس کو یاد اور اللہ کا ذکر نصیب ہو جائے، اور یہ چیز اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دیتا ہے تو اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جو خصوصی وصیت فرمائی تھی، بڑے پیارے انداز میں آپ نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا۔ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ آپ نے پکڑا اور کہا انی احبک یا معاذ، کہ اے معاذ تو میرا محبوب ہے، میں تیرے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ کسی صحابی کو یہ کہہ دینا کہ تو میرا محبوب ہے اور پھر رسول اللہ کا محبوب بن جانا، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ کہا اے معاذ تو میرا محبوب ہے اور میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھیں، اس کو نہ چھوڑیں۔ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ کون سی دعا آپ نے فرمائی؟ کہا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں۔ اللہ کو یاد رکھنا یہ بھی اللہ کی مدد کے بغیر ناممکن ہے۔ میں تیرا ذکر کر سکوں اور تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، وحسن عبادتک، اور تیری خوبصورت عبادت ادا کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ تو یہ دعا آپ حضرات بھی یاد کریں تاکہ اللہ سے مانگا جائے کہ اللہ ہمیں اپنے ذکر کی، شکر کی توفیق دے اور اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ذکر سے اس سے بڑھ کر اور کیا اہمیت ہو سکتی ہے کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ ذوالجلال اس انسان کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا شرف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ تو اللہ ذوالجلال کی نعمتوں کا شکر اور اللہ کی یاد یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ جو شخص مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو ایسا یاد کرتا ہوں، اور جو ایک جماعت میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو فرشتوں کی جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے بہتر ہیں۔ اس لیے انسان کو اللہ کے ذکر کی، اللہ کی یاد کی فکر کرنی چاہیے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ دل کو راحت اور سکون وہ اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ بھائیو، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی غذا اللہ نے الگ بنائی۔ انسان کی جسمانی ضروریات، اس کے لیے اللہ نے الگ چیزیں بنا دی۔ اگر انسان سونا کھا لے، پتھر کھا لے، قیمتی جواہر اور قیمتی چیزیں وہ پیٹ میں اگر وہ ڈال بھی لے تو یہ اس کی غذا نہیں بنتی۔
اسی طرح روح کی غذا وہ اللہ نے اپنی یاد کو بنایا ہے، قرآن کو بنایا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بنایا ہے، یہ ایک روح کی غذا ہے۔ تو جب تک روح کو وہ غذا نہ دی جائے جو اللہ ذوالجلال نے مقرر کی ہے، جو اللہ نے اتاری ہے، اتنی دیر تک دل کو سکون نہیں مل سکتا اور روح کو وہ غذا نہیں مل سکتی۔ وہ غذا قرآن مجید ہے، قرآن پڑھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، آپ کی سنت ہے، اور پھر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، یہ انسان کے روح کی غذا ہے۔ آدمی اگر اپنی طرف سے بہتر چیزوں سے سکون حاصل کرنا چاہے تو یاد رکھیں، چونکہ وہ اصلی غذا نہیں دیتا، اس لیے اس کو سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دل کو سکون دولت سے ملتا ہے، دل کو سکون زیادہ مکانوں سے ملتا ہے، زیادہ خزانوں سے ملتا ہے۔ دل کی غذا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پراپرٹی ہے، زیادہ سے زیادہ دولت ہے، جتنی دولت زیادہ ہوگی اتنی انسان کے دل کو تسکین ملے گی اور اس کی روح کو غذا ملے گی۔ بہت سے لوگ اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جس طرح انسان کی خوراک ان چیزوں کے علاوہ جو اللہ نے بنائی ہیں، وہ ان چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بن سکتی، اگرچہ ہم ان کو قیمتی کیوں نہ سمجھ لیں۔ کوئی سونا کھا لے اور کوئی روپے کھا لے اور کوئی بہتر سے بہتر قیمتی چیز جواہر کھا لے تو اس کا جسم زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ روح کو غذا دنیا کی دولت کی دینا چاہتا ہے کہ یہ میرا دل، اس کو لذت اور اس کو راحت یہ دنیا کی چیزوں میں مل جائے گی، تو بھائیو یاد رکھو، اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کے دلوں کو راحت ملتی ہے اللہ کی یاد سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ خبردار، اچھی طرح غور سے سن لو کہ دلوں کو اللہ کی یاد سے ہی راحت مل سکتی ہے۔ تو دلوں کا جو سکون اور غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس سے دل زندہ رہتے ہیں، دل اس سے زندہ رہتے ہیں، مردہ نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کو مردہ قرار دیا جو اللہ کے ذکر اور قرآن کی نعمت سے محروم ہیں۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَا ہم نے اس کو زندگی دی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اور ہم نے اس کو روشنی دے دی، يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وہ روشنی لے کر لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، قرآن لے کر، صحیح عقیدہ لے کر کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مردہ تھا، حالانکہ دوسرے لوگ اس کو چلتا پھرتا دیکھتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ مردہ ہے، وہ شخص مردہ ہے۔ کیوں کہ اصل زندگی وہ روح کی زندگی ہے، وہ دل کی زندگی ہے، اصل لذت اور راحت وہ دل کی ہے۔ تو جب تک دل کو اس کی غذا نہ ملے، جب تک روح کو اس کی اصل چیز نہ مل جائے، وہ پیاسا ہی رہتا ہے۔ آدمی کو جب تک پیاس بجھانے کے لیے، پینے کے لیے کوئی چیز نہ مل جائے، آپ اس کو پیاس لگی ہو، آپ اس کے ہاتھ میں خزانوں کے ڈھیر رکھ دیں، اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی جب تک وہ پانی نہیں پیے گا، اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے انسان کی روح اور دل کی زندگی وہ اللہ ذوالجلال نے اپنی یاد میں رکھی ہے، قرآن کی تلاوت میں رکھی ہے۔ اور میں آج کے اس خطبے میں اس چیز کی طرف بہت ضروری طور پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی یاد وہ مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ انسان اپنی زبان سے ذکر اذکار کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ انسان اللہ سے مانگتا ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ انسان اللہ کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔
انسان اللہ کو یاد کر کے گناہوں سے بچتا ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ انسان کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کے راستے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، کافروں سے لڑنے کے لیے، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ یعنی مومن کی تمام زندگی کے جتنے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی یاد ہیں، اور ان اعمال میں اللہ کی یاد میں جو بہت اہم عمل ہے وہ نماز کا ہے۔ نماز یہ اللہ کا ذکر ہے۔ دیکھیں کئی ہمارے بھائی اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ درود شریف کی یا سبحان اللہ کی یا لا الہ الا اللہ کی، یا کسی نے اگر بتا دیا کہ مال میں اور تجارت میں بڑی خیر و برکت ہوگی تو یا مغنی اس کی تسبیحات نکالتے رہتے ہیں، لیکن فرض نماز کے تارک ہیں، فرض نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کا اہتمام نہیں، اور ان چیزوں کا اہتمام ہے، اور وہ اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہم اللہ کا بہت ذکر کر رہے ہیں، ہم اللہ کو بہت یاد کر رہے ہیں۔ وہ اسی خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم نے اتنی دفعہ یا مغنی پڑھ لیا ہے، اتنی دفعہ ہم نے یا رؤوف پڑھ لیا ہے، اتنی دفعہ ہم نے فلاں چیز پڑھ لی ہے، تو دیکھو جی ہم اللہ کا بہت ذکر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تسبیح و تحلیل، لا الہ الا اللہ، قرآن کی تلاوت، درود شریف یہ اللہ کا ذکر ہے، لیکن یاد رکھیں کہ سب سے پہلا فرض اور سب سے بڑا ذکر وہ نماز ہے۔ جو آدمی فرائض ادا نہیں کرتا، جو آدمی اسلام کے ارکان میں سے رکن کو ادا نہیں کرتا، وہ باقی اذکار کر کے اللہ کا قرب کیسے لے سکتا ہے، اللہ کو کیسے راضی رکھ سکتا ہے؟ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت کسی بندے کی ملتی ہے، میں سب سے زیادہ کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے کرتا ہوں، کہ وہ بندہ فرائض ادا کرتا ہے، جو اللہ نے فرض قرار دی ہیں چیزیں وہ بندہ ادا کرے تو اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ میرے لیے میری محبت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اب ایک آدمی فرض نماز تو پڑھتا نہیں ہے اور رات کو تہجد پڑھ لیتا ہے یا صبح اشراق پڑھ لیتا ہے، ایک آدمی رمضان کے فرض روزے تو رکھتا نہیں ہے اور نفل روزے رکھ لیتا ہے، وہ نماز تو پڑھتا نہیں، درود شریف کی تسبیح نکال لیتا ہے، نماز تو پڑھتا نہیں اور قرآن کی تلاوت پہ اکتفا کر لیتا ہے، تو میرے بھائیوں یہ اللہ کے اس ذکر سے اللہ کی محبت نہیں ملتی۔ جب تک فرض ادا نہ کرے، جو اللہ نے فرض قرار دیے ہیں ان کا اہتمام نہ کرے، اتنی دیر تک یہ نوافل چیزیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ سمجھ لیں کہ نماز بھی اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ فرماتے ہیں کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ مجھے اگر یاد کرنا ہے اور مجھے یاد رکھنا ہے تو پھر کیا کرو؟ نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو۔ اور فرمایا کہ آپ نماز قائم کریں، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور ساتھ فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اور نماز اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے، نماز اللہ کی بڑی یاد ہے۔ آپ خود غور فرمائیں، سوچیں کہ نماز ابتدا سے لے کر آخر تک یہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ آپ نماز کو کس کلمے سے شروع کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اور بڑا عظیم کلمہ ہے اللہ اکبر۔ اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، یا اللہم باعث بینی، اس میں بھی اللہ کی تسبیح اور تحمید ہے۔
اے اللہ تو پاک ہے، تیری تعریفیں ہیں، تیری بزرگی بڑی بلند ہے۔ اس میں بھی ساری اللہ کی تعریف اور اللہ کا ذکر ہی ذکر ہے۔ پھر سورۃ الفاتحہ کو لے لیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تعریفیں بیان کی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اور پھر آپ رکوع میں چلے جائیں، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تسبیح اور تحلیل ہوتی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ آپ رکوع سے سر اٹھاتے ہیں، پھر بھی اللہ کا ذکر ہے، سمع اللہ لمن حمدہ۔ آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ نماز ساری کی ساری اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی یاد ہے۔ سجدے میں پڑھ کر پھر آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے وہ میرا پروردگار جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اور پھر سجدے میں دعاؤں کا ذکر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کی دعا کیا کرتے تھے، یہ بھی اللہ کی ذکر اور تسبیح کے اندر ہے۔ اور پھر دو سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور پھر آپ جب 2 رکعت پڑھ کر تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ تشہد پہ آپ غور کریں، یہ سارے کا سارا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی صفات ہیں۔ اور انسان اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے اللہ کی خوبیوں کا، التحیات للہ، تمام عبادتیں زبان سے ہوں اللہ کی، التحیات للہ والصلوات۔ اور بدن کے ساتھ جتنی عبادت کی جاتی ہے، آدمی رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، یہ بھی اللہ کے لیے ہے، والطیبات۔ اور مال کے ذریعے انسان اللہ کی جو قرب اور اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ ذکر ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تحمید ہے۔ اور پھر آپ غور کریں کہ آدمی جب نماز کے اندر شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی تسبیح میں، تحلیل میں، اللہ کی یاد میں رہتا ہے، جب تک نماز میں ہے اللہ کی یاد میں ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی یاد ہے اور یہ ایک بنیاد ہے۔ اس اللہ کی یاد کو چھوڑ کر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اور طریقے سے اللہ کا قرب حاصل کر لے، اور طریقے سے اللہ کی محبت کو لے لے اور اپنے دل کو سکون پہنچا لے، تو بھائیوں کتنی کوشش کرتا رہے، یہ وہ راستہ ہے جو اللہ عز الجلال نے بتلایا ہے۔ تو نماز یہ ساری کی ساری اللہ کا ذکر ہے۔ اور پھر نماز کو آپ غور سے دیکھیں تو یہ اللہ سے پکار اور دعا ہے، ایک تو اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے نماز، اور دوسرا اللہ سے پکار ہے، بندہ اپنے اللہ کو ہر موقع پہ پکارتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نماز شروع کریں تو سبحانک اللہم و بحمدک ایک یہ دعا مسنون ہے، اور دوسری دعا اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ یہ صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ اللہ اکبر کے بعد قرات سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جس طرح مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے، یعنی مجھے گناہوں سے محفوظ کر دے، مجھے گناہوں سے دور کر دے، اور مجھے اس طرح پاک اور صاف کر دے، میرے گناہوں سے مجھے اس طرح دھو ڈال، وَنَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا، گناہوں سے مجھے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل اور کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ نماز دعا ہے۔ پھر سورۃ الفاتحہ آدمی پڑھتا ہے، سورۃ الفاتحہ دعا ہے، اللہ کی صفات اور اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ رکوع کے اندر جہاں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے
وہاں اللہ سے دعا بھی کرتا ہے. یہ دعا بھی منقول ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے, اللہ کی تحمید بھی ہے, اور پھر اپنے گناہوں کی بخشش بھی ہے. آپ یہ دعا رکوع میں اور سجدے میں یہ آپ پڑھا کرتے تھے, اور پھر آپ نے فرمایا بھی ہے کہ رکوع میں اللہ کی تعظیم بیان کیا کرو, قرآن نہ پڑھا کرو, اور سجدے میں کثرت کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کرو, کیونکہ سجدے میں اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو سجدہ بھی دعا اور اللہ کی یاد ہے. اور تشہد میں آدمی جب بیٹھ جاتا ہے, تشہد سے فارغ ہوتا ہے, تو اللہم صلی علی محمد, یہ درود شریف یہ ساری دعا ہے. درود شریف یہ دعا ہے. اس کا ترجمہ اگر آپ بھائی جانتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند فرما, وعلی آل محمد, اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند فرما, کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کے درجات کو بلند کیا, اے اللہ اسی طرح محمد اور آل محمد کے درجات کو بلند فرما. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد, اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر برکت فرما, کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, جیسے تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر علیہم السلام ان پر برکت فرمائی ہے. تو بھائیو یہ ساری دعا ہے. اور پھر درود شریف کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم یہ پڑھا کرو, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. آپ نے فرمایا کہ آخری تشہد میں فارغ ہو کر 4 چیزوں سے ضرور اللہ کی پناہ مانگو, 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو, عذاب قبر سے, عذاب جہنم سے, اور مسیح الدجال کے فتنے سے, دنیا کی آزمائش اور دنیا کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو. اور فرمایا کہ چٹی اور قرض سے بھی اللہ کی پناہ مانگو, گناہ سے بھی اور قرض سے بھی اللہ کی پناہ مانگو. صحابہ کرام نے پوچھا, ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت زیادہ یہ قرض سے اور چٹی سے پناہ مانگتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب مقروض ہو جاتا ہے تو پھر وعدہ کرتا ہے, وعدہ خلافی کر لیتا, اور بات کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. مقروض آدمی جب کسی کے اس نے دینا ہو کسی کا, تو وہ وعدے پہ وعدہ کرتا رہے گا اور وعدہ خلافی کرے گا, اور جھوٹ بولے گا کہ ایسا ہو گیا جی, یہ فلاں نقصان ہو گیا, یہ ہو گیا, ایسا ہو گیا. اور یہ دونوں صفتیں منافق کی ہیں, وعدہ خلافی کرنا اور جھوٹ بولنا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں تو اس لیے پناہ مانگتا ہوں کہ صرف قرض کی وجہ سے آدمی کس طرح نفاق کی نشانیوں میں اور نفاق کے دائرے میں نکل جاتا ہے. تو یہ نماز ساری کی ساری دعا بھی ہے, اللہ کا ذکر بھی ہے اور دعا بھی ہے. پھر اس کے بعد جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو ایک دعا سکھائی تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, علمنی دعان ادعو بہ فی صلاتی, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھائیے جو میں نماز کے اندر پڑھا کروں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ایسی کوئی دعا سکھائیے جو میں نماز کے اندر پڑھا کروں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پڑھا کریں, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم.
یہ دعا پڑھا کرو کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بہت سا ظلم کر لیے، بڑے گناہ کر لیے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، میں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف بھی نہیں کر سکتا، ولا یغفر الذنوب الا انت، ان گناہوں کے بخشش کا دروازہ تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور صرف تو ہی غفور الرحیم ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ مجھے بخش دے، اپنی بخشش میرے شامل حال فرما، تو بڑا ہی بخشنے والا ہے، بڑا ہی رحمت والا ہے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو سکھلائی کہ ہر نماز میں آخر میں تشہد میں یہ دعا پڑھا کریں، اور پھر سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ دعا بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہے۔ نماز ابتدا سے لے کر انتہا تک سب اللہ کا ذکر ہے، اور یہ سب اللہ سے بخشش اور دعائیں ہیں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد جو مسنون وظائف ہیں وہ بھی دعائیں ہیں اور وہ بھی ذکر ہیں۔ یہاں میں اپنے بھائیوں کو یہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ کئی حضرات یہ سمجھ لیتے ہیں نماز پڑھی، بعد میں ذکر اذکار بھی کیا، لیکن اگر ہاتھ اٹھا کر اجتماعی طور پر دعا نہیں کی تو وہ سمجھتے ہیں جی کہ دعا ہی نہیں ہوئی، دعا رہے گی۔ تو آپ مجھے بتلائیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ نماز ساری کی ساری تو دعا ہے، اور نماز کے بعد کے اذکار وہ بھی سارے دعا ہی ہیں، اللہ کا ذکر ہی ہے، اللہ کی تسبیح ہے۔ تو جب نماز اس نے مکمل پڑھی صحیح طریقے سے اور مسنون اذکار کر لیے تو کون سی دعا باقی رہے گی؟ ہاں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آدمی جب بھی اللہ سے چاہے مانگے، ہر نماز کے بعد بھی مانگ لے، نماز سے پہلے بھی مانگ لے، جس وقت اللہ توفیق دے مانگ لے، لیکن اس کو یہ اپنے ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ اگر پوری نماز پڑھ لی اور ذکر اذکار کی اور بعد میں ہاتھ اٹھا کر اگر دعا نہیں مانگی تو یہ دعا ہی نہیں ہوئی۔ یہ ساری نماز دعا ہے، یہ اللہ کی پکار ہے۔ تو اس لیے اجتماعی طور پر فرض کے بعد دعا کا اہتمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نماز کے اندر دعائیں پڑھتے تھے، نماز کے بعد ذکر اذکار کرتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی کہہ دیتا ہے کسی موقع پہ کسی وقت دعا کے لیے تو اس سے بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے اور اس بھائی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو نماز اللہ کی یاد ہے اور اللہ سے دعائیں ہیں۔ اور تیسری گزارش اور آخری بات وہ یہ ہے کہ نماز یہ اللہ سے عہد و پیمان اور وعدے بھی ہیں۔ نماز اللہ کا ذکر بھی ہے اور اللہ سے دعائیں بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ میرے بھائیوں کیا ہے، اللہ سے وعدے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان بھی ہے۔ ہر نماز میں آپ غور کر لیں کہ انسان اللہ سے وعدے کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، عہد و پیمان کرتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی اقرار یاد رکھے، کتنی دفعہ وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، کتنی دفعہ اپنے اقرار کو توڑے گا، کتنی دفعہ معاہدہ کر کے اس کو توڑ دے گا۔ انسان کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے نا۔ ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ نماز اقرار کیسے ہے اور عہد و پیمان کیسے ہے؟ میرے بھائیوں، ہم جو کچھ زبان سے نکالتے ہیں وہ اقرار کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ اقرار ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا یہ معنی ہے، یہ کہنے کے بعد آپ اللہ سے بڑی کسی چیز کو نہ سمجھیں، نہ دولت کو، نہ دنیا کو، نہ اپنے گھروں کو، نہ مکانوں کو، نہ رشتہ داریوں کو، کسی چیز کو آپ اللہ سے بڑا نہ سمجھیں۔ اللہ اکبر، یہ اقرار آپ نے کر لیا ہے۔ اور پھر آپ نے اقرار کیا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تو پھر اللہ کی طرف کسی عیب کی نسبت نہیں کرنی چاہیے۔
اللہ کی طرف کسی عیب کی نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ کیا معنی؟ کسی کا نقصان ہو جائے تو انسان یہ نہ کہے کہ اللہ نے تو مجھے مار دیا، اللہ نے مجھے یہ کر دیا، اللہ نے مجھے یہ ڈبو دیا اور بالکل تباہ نہیں۔ انسان کہے کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے، میری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے۔ تو بھائیوں، یہ چیزیں آپ یاد رکھیں کہ نماز اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہے۔ سورۃ الفاتحہ آپ شروع کرتے ہیں اور اس میں بھی اللہ سے ایک آپ عہد کرتے ہیں، کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورۃ الفاتحہ یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ سے دعا بھی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ اللہ سے ایک وعدہ بھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم صرف مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگیں گے۔ یہ بہت بڑا اقرار ہے، اللہ سے عہد ہے۔ اور تشہد میں میرے بھائیوں جب بیٹھتے ہیں تو پھر بھی اللہ سے ایک اقرار کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میں زبان سے بھی بندگی کروں گا تو ایک اللہ کی، اپنے جسم کے ساتھ بندگی کروں گا، نماز ادا کروں گا، رکوع قیام سجدہ یہ بھی صرف اللہ کا، اور مال کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کروں گا تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اب یہ انسان اقرار تو کر لیتا ہے، جب نماز سے فارغ ہوا تو پھر اللہ کی بندگی نہ رہی، جب مسجد سے باہر نکلا، دکان پہ بیٹھا، گھر میں چلا گیا، اللہ کی معصیت شروع کر دی، اللہ کی نافرمانی شروع کر دی۔ ابھی ابھی اللہ سے کیا اقرار ہو رہا تھا، اللہ سے کیا عہد و پیمان ہو رہا تھا، اور ٹھیک 5 اور 10 منٹ کے بعد گھر میں جاتے ہی گانا لگا لیا ہے اور جاتے ہی اللہ کی معصیت اور نافرمانی شروع کر دی ہے، جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے، کسی مسلمان بھائی کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کی کوئی بھی معصیت حقوق العباد میں ہو، اللہ کے حقوق میں ہو، تو یہ نماز کے اندر عہد و پیمان کے خلاف ہے۔ اسی لیے آپ نے بارہا یہ آیت ضرور سنی ہوگی اور اس کا ترجمہ بھی یاد ہوگا کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ کب روکتی ہے؟ جب آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے نماز میں عہد و پیمان کیا، ابھی ابھی وعدہ کر کے آیا، ابھی نماز پڑھی ہے اور ابھی ابھی وعدہ کر کے آیا ہوں کہ یا اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے، ابھی ابھی وعدہ کر کے آیا ہوں کہ تیری بندگی کروں گا، تو اس سے مدد مانگوں گا، ابھی ابھی وعدہ کر کے آیا ہوں کہ ساری عبادتیں یہ تیرے لیے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ مسجد سے نکلتے ہی ان وعدوں کی خلاف ورزی شروع ہو جاتی ہے۔ نماز کے اندر جو انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا تھا اور جس چیز کا اقرار کرتا تھا، مسجد سے نکلتے ہی ان کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے اور زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کی نافرمانی اور معصیت آ جاتی ہے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو، معاملات کو، اخلاق کو، ان چیزوں کو درست رکھنا یہ بھی انسان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز یہ اللہ سے عہد ہے، اللہ سے اقرار ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بار بار معاہدہ ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہیں اور اس عہد و پیمان کو یاد رکھیں گے تو واقعتاً یہ آیت جو اللہ نے سچ فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آدمی کے اندر جب بھی شیطان اس کو داؤ لگانے کی کوشش کرے کہ چلو گانا سن لیتے ہیں، اسی وقت اس کو اپنا اقرار یاد کرنا چاہیے کہ میں نے تو کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آدمی جب جھوٹ بولنے لگے، جب کسی کو دھوکہ دینے لگے، اسی وقت اس کو یاد آ جائے کہ میں نے تو کہا تھا ایاک نعبد، کہ اللہ میں تیری بندگی کروں گا، اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے، تو پاک ہے، میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تو ہر قدم پہ جب اس کو نماز کا وعدہ یاد آئے
تو یہ نماز واقعتاً اس کو روکے گی. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک آدمی رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کر لیتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی. اگر واقعتاً وہ نماز پڑھتا ہے نا تو یہ نماز اس کو چوری سے روکے گی. وہ جب نماز پڑھتا رہے گا، غور و فکر کرتا رہے گا نماز اس کو کیا کہتی ہے، تو ضرور یہ نماز اس کو گناہ سے روکے گی. تو یہ وہ نماز ہے جو آدمی سمجھ کر پڑھتا ہے، شعور سے پڑھتا ہے. تو بھائیوں، نماز اللہ کا ذکر ہے اور بہت اہم ذکر ہے. نماز چھوڑنے والا اللہ کو یاد نہیں کرتا، اور نماز چھوڑ کر صرف باقی اذکار کرنے والا بھی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ نوافل عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک فرائض کو ادا نہ کیا جائے. اس لیے فرض نماز سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے، اور یہ اللہ کی تسبیح و تحمید ہے. اور پھر یہ ساری کی ساری نماز دعا ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس تصور سے نماز کو قائم کریں، اس ذہن سے نماز کی پابندی کریں کہ یہ اللہ کی یاد اور اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے، اور اللہ سے دعائیں ہیں، اور اللہ حض الجلال کے ساتھ عہد و پیمان ہے. جب اس ذہن اور تصور سے ہم نماز ادا کریں گے تو واقعتاً یہ نماز ہماری زندگی میں ایک انقلابی اثر رکھے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنی ذکر کی محبت نصیب فرمائے، اور اپنے سے مانگنے کی توفیق فرمائے، اور پکا نمازی بنائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، میرے بھائیوں، ایک تو اعلان ہے اور ایک سبق ہے. اعلان یہ ہے کہ یہاں سرگودا روڈ پہ میں نے خود وہ جگہ دیکھی ہے، اس گاؤں میں درس دیا ہے جا کر. 111 ڈھولن وال، یہاں کوئی مسجد نہیں تھی، تو اللہ کی توفیق سے کچھ احباب نے وہاں جگہ لی اور مسجد کی تعمیر شروع کی ہے. تو میں خود اس جگہ کی تصدیق کرتا ہوں، اور جو وہاں کام کرنے والے بھائی ہیں ان کو اللہ نے یہ عقیدہ دیا، وہ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، انہوں نے کافی اس میں اپنا حصہ ڈالا. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. پورے خاندان سے نکل کر ان کو شوق تھا کہ مسجد تعمیر ہو جائے اور اللہ کی توحید کی آواز نکلے. تو وہاں بہت ضرورت ہے. وہ نماز کے بعد میرے پاس ہی ادھر بیٹھیں گے، تو آپ بھائی جتنی اللہ توفیق دے بھرپور ان کا تعاون کریں. اور سبق دوسرے خطبے کا یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المہجر، وہ شخص جو جلدی جمعے کی طرف آتا ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے جلدی آتا ہے. مہجر دھوپ میں گرمی میں وہ جلدی آتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے. وہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے اللہ کے راستے میں اونٹ کی قربانی دی، جیسے اس نے اللہ کے راستے میں ایک بکرے کی قربانی دی، ایک گائے کی قربانی دی، اور مینڈے کی قربانی دی، اور ایک مرغ کی قربانی دی. اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا.
لیکن یہ سارے کے سارے ثواب کب ملتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اذان شروع ہونے سے پہلے آ جائے، خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ جائے، اذان سے پہلے آ جائے، جلدی آ جائے، تو پھر اللہ ذوالجلال جلدی آنے والے کو، جو پہلی گھڑی میں آتا ہے، اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب کیا کوئی آدمی مجھے بتائے، بڑے سے بڑا مالدار ہو، کیا ہر ہفتے میں یا ہر جمعے میں وہ اونٹ قربان کر کے اللہ کے راستے میں تقسیم کر سکتا ہے؟ اکیلا آدمی کہ وہ اونٹ کی قربانی دے اور ہر ہفتے دے، بڑے سے بڑا دولت والا بھی اتنا خرچہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ اجر اور ثواب اللہ نے ان لوگوں کے لیے بھی رکھ دیا کہ جن کے پاس دولت نہیں ہے، اونٹ کی قربانی نہیں دے سکتے، لیکن فرمایا کہ جو پہلی گھڑی میں آ جائے ایسے ہے کہ جیسے اس نے اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا، جو اس کے بعد آ جائے دوسری گھڑی میں ایسے جیسے اس نے گائے اللہ کے راستے میں دے دی، جو تیسری گھڑی میں آ جائے ایسے جیسے اس نے بکرا یا مینڈا اللہ کے راستے میں دے دیا، جو اس کے بعد آتا ہے جیسے اس نے مرغ اللہ کے راستے میں دے دیا، جو اس کے بعد آتا ہے کہ جیسے اس نے انڈے کے برابر اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیا۔ فرمایا پھر جب اذان شروع ہو جائے، خطبہ شروع ہو جائے، تو پھر فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان لوگوں کے لیے یہ انعامات میں نام نہیں لکھا جاتا۔ اس لیے سب بھائیوں کو چاہیے کہ وہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے، اذان سے پہلے تشریف لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم انصر المظلومين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم۔